پاکستان کے صدر سے نگران شورا کے ساتھ ایک وفد کی صورت میں ہماری ملاقات ہوئی۔ ان کا انداز مجھے پسند آیا، ایک تو فرینڈلی ماحول انہوں نے ہمیں دیا۔ جیسے ہی ہم بیٹھے میں نے کہا میں دعوت اسلامی کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، کہ میں آپ کو اس بارے میں سب جانتا ہوں، بہت پرانا جانتا ہوں۔ اچھا، انہوں نے پہلا جملہ یہ کہا کہ میں آپ سے مملکت پاکستان میں اسلام کے فروغ پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ نگران شورا نے ان کو ایک مکتوب پیش کیا، انہوں نے پڑھا، ایک ایک پوائنٹ پڑھا اور اس پوائنٹ پر ہم سے ڈسکشن کی اور بڑا اس کو سراہا۔ کچھ پوچھنے کیا ہے اس مکتوب میں؟ ہمیں لکھا ہے کہ یہ دعوت اسلامی غیر سیاسی تحریک ہے، امیل سنت اس کے بانی ہیں، نیکی کا دعوت عام کرنے، مسلمانوں میں گناہوں سے بچانے، معاشرتی برائیں ختم کرنے میں اپنے طور پر کوشش کر رہی ہے، لیکن جو ریاستی طور پر جو کام کرنے کی حاجت و ضرورت ہے۔ پہلا مدنی پھول تمام حکومتی اداروں میں نماز کی ادائیگی کا انتظام و اہتمام، کہ نماز کے وقت میں سب نماز کا فریضہ ادا کریں۔ اس طرح کا قانون یا کوئی آرڈر یہاں سے جاری ہونا چاہیے۔ اسی طرح اسٹوڈنٹ ہیں، اسکول اور کالجز میں پڑھتے ہیں، یہ پڑھ کر نکلتے لیکن ان کو دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو ایک طرح سے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کی ہم نے یہاں انویٹیشن دی تھی۔ نگران شورا نے اس میں پھر ایک آفر بھی کی کہ ہمارے پاس ہزاروں اساتذہ ہیں، وی آر اویلیبل فار دیٹ۔ دینی اداروں کے اندر دنیاوی تعلیم کا نظام، یہ بات جب ہمیں پہنچی ہے تو دعوت اسلامی کے پاس یہ پورا نظام بنا ہوا ہے۔ آپ کے پاس ایک ریڈی میڈ چیز موجود ہے جس کو ہم رن کر رہے ہیں، ہم نے وہ چیز ان کو باقاعدہ ریٹنگ دے دی ہے کہ آپ اس کو اسٹڈی کریں، دعوت اسلامی کی ان چیزوں کو یوٹیلائز کریں۔ 30-35 سال جو دعوت اسلامی کی جو سروسز ہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی طرح مدرسۃ المدینہ جو مدنی منوں کا ہے، اس میں جو ہم نے دنیاوی تعلیم جو کتابیں انیشلی مدنی منع اور مدنی منیوں کو جو ہم پڑھاتے ہیں ان کو لے کے چلے، تو ہمارا پھر یونیورسٹی کی بات چلی کہ اسلام آباد کے اندر جو ہمیں یونیورسٹی کی جگہ چاہیے پرنسپل سیٹ کے لیے، وہ ہم نے ان کو ہماری ریکویسٹ دی ہے۔ ذہن میں تھا کہ جیسے نشے پر ہم بات کرتے ہیں مدنی چینل پر، منشیات، انٹاکسیکینٹ، بڑھتی ہوئی سپلائی، اس کی وجہ سے نوجوانوں کی ذہنی اور اخلاقی بربادی، تعلیمی اداروں میں اس کے استعمال کا جو بڑھنا ہے اس کی روک تھام کی جائے۔ پھر ہم نے ان کو مدنی پھول دیا شراب پینے کا رجحان جو بڑھ رہا ہے، تو شراب پر پابندی کے حوالے سے پھر ان کو ایک ہم نے مدنی پھول دیا کہ سود کے ہوتے ہوئے معیشت کی ترقی ممکن نہیں ہو سکتی، خدا را اس لعنت سے ملک اور قوم کو بچایا جائے۔ پھر جو گندی ویب سائٹ ہیں، کوئی ایسا قانون آپ بنائیں یا کوئی ایسا جگہ ایکسیسی نہ رہے۔ اسی طرح شجرکاری کے حوالے سے ہم نے آفر کی کہ جہاں آپ کے شجرکاری کا معاملہ ہے، دعوت اسلامی جا کر وہاں انشاءاللہ بیان کرے گی کہ یہ زمین پر درخت لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے، کہ کسی کے گھر کے آگے نہ لگا دیں، کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، روڈیں بند نہ ہو جائے۔ انہوں نے بھی کئی جگہوں پر حقوق العباد کو بہت انہوں نے نوٹس کیا، بیان کیا۔ انہوں نے یہ خود کہا آپ کو کروڑوں لوگ سنتے ہیں، آپ کے چینل کو کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں، تو آپ اپنے ممبر سے، اپنے چینل سے ان چیزوں کو ایڈریس کریں۔ ڈیفینیٹلی اپنے ملک میں چلنے والی جو ایک آرگنائزیشن ہے اس سے ان کی بھی توقعات ہوں گی۔ صدر صاحب کا ایک اور پوائنٹ جو میرے بات ذہن میں تھی، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات پہنچائیں گے، کہ اس طرح مطلب کہ جو عورتوں کی وراثت، حق تلفی، وراثت کو تلف کیا جاتا ہے، اسلام و دین نے جن کے رائٹس بیان کیے، جو اس کا خون کیا جاتا ہے، تو قرآن میں واضح طور پر صفائی اور طہارت پر بڑی اچھی بات۔ انہوں نے کہا کہ مسواک کو عام کریں، میں دانت صاف ہونے چاہیے، ہاتھ صاف ہونے چاہیے، جس سے جراثیم پھیلتے ہیں، تو وہی سنت والی بات چلی کہ ہم نے کہا دعوت اسلامی تو فیضان مسواک پھیلانے والی تحریک ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ بعض چیزوں کو انہوں نے لیا ہو، اور ممکن ہے کہ یہ آپ کی چیزیں یہ کوڈ بھی کریں گے۔ ارے ہم تنظیمی طور پر صرف یہی نہیں کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا، میں بالکل کہوں گا کہ جس انداز سے انہوں نے ہمیں سنا، انہوں نے باقاعدہ ہاتھوں ہاتھ اس کو پڑھا، اور پھر جب مجھے انہوں نے جملہ کہا نا کہ آپ نے جو کچھ لے کے آیا نا، ان سب سے میں اتفاق کرتا ہوں، اور ہمیں ہماری بات کرنے میں مزہ بھی اس لیے آ رہا تھا کہ ہمارے اور ان کے ٹاپک جو ہے نا بہت سارے سیم تھے، ایک ہی ٹریک پہ تھے، لیکن جو میرے لیے ایک تربیت تھی کہ واقعی ملت کا، قوم کا، امت کا درد ہو اور ہم اس طرح بات کریں کہ مل کر ہم اپنے وطن میں، دعوت اسلامی ہے اسی لیے نیکی کی دعوت کے لیے